ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، منقبت، عظمت پر ہمارے جمعہ تھے۔ آج حضور علیہ السلام کی امت پر احسان، ہم پر احسانات کا پہاڑ ہے ہمارے نبی علیہ السلام۔ انسان کی عادت ہے محسن کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اگر خاندانی ہوگا، ورنہ تو لوگ احسان سمجھتے بھی نہیں۔ آج گھروں میں لوگ کرکٹروں کی، اداکاروں کی تصاویر لگاتے ہیں، موبائل میں سیو کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ اس کی تصویر تم نے لگائی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ عورت مرد کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے۔ پسند کیوں ہے؟ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی سامنے دیکھا ہی نہیں، لیکن اس کے بارے میں سن کے، اس کی شخصیت کو دیکھ کر دور سے ہی ایک آئینہ کے پیچھے اس کی شکل کو دیکھا، اس کے رول کو دیکھا، یا اس کے حسن کی وجہ سے، یا اس کی وجاہت کی وجہ سے، یا اس کے کردار گفتار کی وجہ سے، یا اس کے احسانات کی وجہ سے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کائنات میں غور کریں تو سب سے حسین ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور سے حسین کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھا بتاؤ میرے نبی میں آپ کو کیسا بناؤں۔ ہمیں تو اللہ نے تخلیق کر دیا نا، پیدا کر دیا۔ ہر مخلوق کو اللہ نے تخلیق کیا، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، جیسا چاہا پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جیسا چاہا اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن پیغمبر کو گویا کہ اللہ نے کہا میرے محمد آپ جیسا کہیں گے میں ویسا آپ کو حسین بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیدہ کائنات نے بات ہی ختم کر دی، سیدہ عائشہ نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی لوگوں، وہ حسن یوسف تھا کہ زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے یوسف پیغمبر کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، لیکن ایمان نہیں لائی۔ انگلیاں کاٹ دی لیکن ایمان نہیں لائی۔ لیکن یہاں حسن محمد کو تو دیکھو کہ حسن محمد کو دیکھ کر صحابہ نے جانیں قربان کر دی، گردنیں کٹوا دی، اور پیغمبر پر ایمان بھی لے آئے۔ تو آج لوگ حیران ہوتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ ہم اس حسن نبی کا ذکر کیوں نہ کریں جن کو دیکھا نہیں، خالی سن کر 1400 سال بعد بھی مسلمان گردن کٹوانے کو تیار ہے یا نہیں؟ بغیر دیکھے حسن محمد ایسا ہے کہ آج بھی مرد عورت، بچے بوڑھے اپنے نبی کے نام پہ جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ تو اس لیے حسن کی وجہ سے اگر آپ کسی کے گرویدہ ہیں تو کائنات میں سب سے حسین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ شجاعت، وجاہت، خاندان، نسب، اس کی وجہ سے کسی سے گرویدہ ہیں تو آپ ان ماڈل چھوڑ دیں ان کو۔ یہ رول ماڈل نہیں ہے۔ جو آئینے کے پیچھے تو آپ کے رول ماڈل ہوتے ہیں، آپ انہیں دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذاتی کردار اتنا غلیظ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی نجی محفل اٹینڈ کر لیں تو آپ ان کے منکر ہو جائیں، مخالف ہو جائیں۔ کائنات میں سب سے پاک ہستی اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ پیغمبر کی ہے، اللہ کے بعد کوئی ہے وہ نبی محمد عربی کی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کائنات میں پاکیزہ، ایسے پاک پیغمبر، ایسے حسین پیغمبر، ایسے نفیس پیغمبر،
ایسے عظیم پیغمبر، ایسے نفاست والے، مجھے بتائیں کوئی آئیڈیل شخصیت کائنات میں ان کے علاوہ؟ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے جسم پہ میل کبھی نہیں آیا، جس کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، جس کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سائے کو بھی زمین پہ پڑنے سے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جس کا سایہ نہیں تھا کہ کہیں زمین پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے نبی کے سائے پہ، نبی کا سایہ چھوٹا نہ لگے۔ انسان کا سایہ گھٹتا بڑھتا ہے نا دن میں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو عظیم بنایا، اعظم بنایا، نبی کو حسین بنایا، احسن بنایا، جمیل بنایا، اجمل بنایا، کبیر بنایا، اپنے بعد سب سے اکبر بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ایسا پاک پیغمبر، کائنات میں اس سے پاک ہے کوئی نہیں اللہ کے بعد۔ تو ہمیں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے تو کس کو بنانا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تصویر نہیں، کوئی آڈیو ویڈیو نہیں، لیکن ماننے والے اربوں ہیں، اربوں ہیں۔ دیکھا کسی نے نہیں، لیکن اربوں لوگ جان دینے کو تیار ہیں۔ دیکھا کسی نے نہیں، لیکن اربوں کروڑوں دینے کو تیار ہیں کہ ہمیں خواب میں زیارت ہو جائے۔ تو ایسے پیغمبر کو اپنا رول ماڈل بنائے۔ اب اگر کسی انسان کے احسان کو، اب جو بات ہے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، احسانات کو آپ کہتے ہیں ہمارا وہ لیڈر ہے، ہمارا وہ لیڈر ہے، ہمارا وہ لیڈر ہے۔ آج اپنے لیڈران کے لیے کارکنان جانے دیتے ہیں نہیں دیتے، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ کس لیڈر کے ماننے والے ہیں جس نے اخلاق ہی نہیں سکھایا ان کو؟ ہم تو اس پیغمبر کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جس نے کہا کہ تمہیں کوئی گالی دے تو تم اسے معاف کر دو، تمہیں کوئی برا کہے معاف کر دو۔ جس نبی کو پتھر مارے جاتے تھے یہ دعائیں دیتے تھے، اللہ نے اختیار دیا میرے پیغمبر کہ 6 میل تک آپ کس طرح گرتے 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 ان رستوں پہ جائیں۔ میں طائف کے ان رستوں میں کئی بار گیا ہوں، ان پہاڑوں کے اندر سے میں نکلا، پیدل نکلا کئی بار۔ میں نے کہا ذرا اس چیز کو خود دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے۔ ایک بار میرے ساتھ کوئی 40-50 لوگ تھے، ہم پیدل اس رستے پہ چلے، روڈ پہ پیدل۔ میں پیچھے دیکھتا تھا بندے ہی بندے، ہمارے سارے عقیدت مند تھے۔ میں نے کہا یہاں کہیں سختی ہے، وہاں پہ اس طرح جمع نہیں ہونے دیتے، لیکن ہم چلے۔ میں نے ان کو کہا آؤ ذرا دیکھو، یہ وہ رستے ہیں جہاں ہمارے نبی 6 میل تک پیدل چلے، گرتے تھے، زید بن حارثہ اٹھاتے تھے، خون یہاں سے گرنا شروع ہوا، پیروں میں جا کے جوتوں پہ جم گیا، اور حضور گرتے تھے، حارثہ ابن حارثہ یوں اٹھاتے تھے، یا رسول اللہ دشمن پیچھے پتھر مار رہا ہے، چلیں۔ پتھروں کی بوچھاڑ تھی۔ آج سیاسی کارکنان، آج مذہبی سیاسی کارکنان کیسے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے لیڈر کے دفاع میں۔ کون سا لیڈر؟ کیا اس میں یہ صفات ہیں ساری جو پیغمبر اعظم میں ہیں؟ آپ کیوں لیڈروں کے پیچھے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں؟ ان لیڈروں کے پیچھے سب سے پہلے ہمارا لیڈر کون ہے؟ بس جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا۔ بات ختم، بات ختم ہو گئی نا۔ جو محمد عربی کا غلام ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو نبی کا غلام نہیں ہے باتیں 100 میٹھی کرے ہمارا لیڈر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور جب لہو لہان ہو گئے، خون بھر گیا، زخمی، غصے میں تو بندے سے بددعائیں نکلتی ہیں، گالیاں دیتا ہے۔ آج ہمارے لوگ غصے میں آگے گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت اس حالت میں، ان پہاڑوں میں لہو لہان، کوئی ماننے والا نہیں، پورا طائف کی وادی مخالف ہے، اور تالیاں بجا رہے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں اور بڑے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس وقت میرے پیغمبر 2 پہاڑوں کے درمیان سے، وہاں سے آپ گزریں آپ کو خوف آ جائے گا، پہاڑ اتنے نوکیلے اونچے ہیں، اور وہ پہاڑ یوں مل جائیں تو بندے کا تو قیمہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ لیکن وہاں پہنچ کے اللہ نے کہا، فرشتے بھیجے، میرے پیغمبر ایک بار آپ سر اٹھا کر بد دعا کر دیں،
یہ دونوں پہاڑ میں ملا کے طائف کی بستی ہی ختم کر دوں گا، طائف کا ایک باشی زندہ نہیں رہے گا۔ بامیان شہر کو دیکھیں جا کر، افغانستان کے، صرف ایک بیٹا ہلاکو خان کا زخمی ہوا، وہاں کے لوگوں نے اسے زخمی کر دیا، اس نے کہا بامیان کا کوئی روح زندہ نہیں رہنا چاہیے، یہاں تک کہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جانور تک قتل کر دیے اس نے۔ یہ انسان ہے چنگیز خان، ہلاکو خان۔ اور ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کہ اللہ نے اختیار دیا، آپ نے طائف والوں پہ احسان کیا، پہلا احسان امت پر دیکھیں۔ اگر محسن کے آگے سر جھکانا ہے تو کائنات میں سب سے بڑا محسن کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ میرے مقام اور منصب کو نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، لیکن ان کے اولادیں دین کی طرف آئیں گی اور وہ میرے دین کی خادم بنے گی۔ بعد میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسی دین کے طائف سے نکلنے والے تھے جنہوں نے یہاں تک اسلام پہنچایا۔ تو آپ کے احسانات کو اگر دیکھنا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارے فلان لیڈر کے ہم پہ احسانات ہیں، اس نے سڑک بنائی، روڈ بنائی ہمارے علاقے میں، ہم ووٹ اس کو دیں گے، یہی کہتے ہیں نا، وہ جی فلاں نے ہماری یونین کونسل سے ہمارا یہ کام کروا دیا، ہم اس کو ووٹ دیں گے، ہم اس کے لیے جان دیں گے، یہ ہمارا قائد ہے، کیوں کہ اس نے ہمارے لیے یہ کام کیا۔ تو آئیں احسانات دیکھنے ہیں تو کائنات میں اس ہستی کے دیکھیں جنہوں نے آپ پر نہیں، آپ کے باپ پر، دادا پہ، پردادا پہ، 7 پشتوں پہ اور آنے والی سینکڑوں پشتوں پر بھی احسانات کیے۔ آج کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نبی کے احسانات سے بچا ہوا ہو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہمیں اختیارات دیے، اللہ نے ہمیں مقام اور منصب دیا، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی کہ قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میری نعمتوں کو گننا شروع کرو، گنتے 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 دن ختم ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ 60 70 100 سال گزر جائیں گے، لا تحصوها، میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی بتا سکتا ہے کتنی دی ہیں؟ یہ سانس آتا ہے جو اور پھر واپس جاتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جاؤ اسپتال میں دیکھیں گردوں کے مریض سے، ہارٹ کے پیشنٹ سے پوچھیں، آپ جو ہے یہ جو آپ کے ہونٹ تر رہتے ہیں، مریضوں سے پوچھیں جن کے منہ میں لعاب نہیں ہے، دماغ جن کا جو ہے دماغ پہ اٹیک ہو چکا ہے، آج جو ہے جگر کے مریضوں سے پوچھیں، پھیپھڑوں کے مریضوں سے پوچھیں، اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، جیل کے قیدیوں سے پوچھیں۔ آپ بیماروں کو تصور میں لائیں تو آپ پر اللہ کے احسانات کتنے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اتنے احسانات ہیں کہ تم شمار، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ اتنی نعمتیں دی آپ نے احسان نہیں جتایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے کہ تجھے صحت دی، تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے عزت دی، شہرت دی، مقبولیت دی، محبوبیت دی، تجھے جو ہے سب سے بڑی نسبت ہے کہ تجھے خاندان برادری دی، تجھے تیرے خاندان کا نام ملا، تجھے تیرے والد کا نام ملا، تجھے معاشرے میں عزت ملی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ یہاں تک کہ اللہ کی ایک نعمت ایسی تھی جب اللہ نے ہمیں دی تو اللہ نے احسان جتایا، اللہ نے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے احسان جتایا۔ اللہ نے کہا میرے بندو سب کچھ دیا، میں احسان نہیں جتلا رہا۔ جیسے والد دیتا ہے تو والد اولاد پہ احسان تو نہیں کرتا، پالتا ہے بچوں کو، ہر چیز دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہمارا رب ہے نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سب چیزیں دی ہیں، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں،
لیکن وہ نعمتیں میری نظر میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی جو تمہیں دے چکا ہوں، اتنی صحت کی شکل میں، مال کی شکل میں، زمین کی شکل میں، بادشاہت کی شکل میں۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں جو میرے خزانے میں سب سے عظیم ہے، میرے کائنات میں سب سے عظیم ہے، میرے عرش سے لے کے تخت سرا تک خزانے میں اس نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ سے پوچھا گیا یا اللہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں وہ نعمت کون سی ہے؟ قرآن گرج کے کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والو تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے محمد عربی کو تمہارا نبی بنا دیا، محمد عربی تمہیں دے دیے، جن کے لیے موسیٰ بھی ترسے ہیں، جن کے لیے موسیٰ نے دعائیں کی ہیں، عیسیٰ روح اللہ نے دعائیں کی ہیں، نوح پیغمبر نے دعائیں کی ہیں، دانیال پیغمبر نے دعائیں کی ہیں، جن کے لیے نبی دعا کرتے رہے یا اللہ وہ ہمیں دے دے، آخر میں کہنے لگے چلو یا اللہ ہمیں ان کی امت میں بنا دے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے اے پاکستان والو، اے بر صغیر والو، اے یورپ افریقہ امریکہ والو، تم پر میں نے احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں محمد عربی جیسا نبی دے دیا۔ اللہ کے خزانے میں حضور سے اعلیٰ کوئی نہیں، خزانے میں حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں، حضور سے زیادہ جمیل کوئی نہیں، حضور سے زیادہ نفیس کوئی نہیں، حضور سے زیادہ پاک کوئی نہیں، حضور سے زیادہ اچھے کردار والا کوئی نہیں، حضور سے زیادہ مقام والا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے وہ حسین نبی ہمیں دے دیا اور ہمیں ان کی امت پہ بنا دیا۔ اب ہمارے نبی کے احسانات کیا ہیں ہم پہ؟ اب احسانات کو سوچئے، دیکھیے، ہمارے نبی کے احسانات شروع ہوتے آئے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے پہلا جلسہ کیا عالم ارواح میں، اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان کی روح تھی، اللہ نے سب روحوں کو جمع کیا، وہاں ارواح تھی، اور وہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِيثَاقًا، اللہ نے وہ وعدہ لیا، جب ساروں کو جمع کیا اللہ نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بتاؤ زمین پر جا کر حاجت روا کس کو مانو گے، مشکل کشا کس کو مانو گے، داتا دستگیر کس کو مانو گے، ہر جگہ موجود کس کو مانو گے؟ آپ کیا بولتے ہیں کس کو مانیں گے؟ سارے بولیں یہ جواب وہاں کوئی نہیں دے سکا پہلے، کیونکہ ساری روحیں تھیں، جمع تھیں، اور سارے دیکھنے لگے نبیوں کو، امتی نبی سارے دیکھنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے پہلے یہ لفظ اللہ قالو بلا، یہ جملہ ہمارے پیغمبر نے بولا، اے اللہ ہم زمین پر جا کر تجھے خدا مانیں گے، رب مانیں گے، حاجت روا مانیں گے، مشکل کشا مانیں گے، داتا اور دستگیر مانیں گے، ہر جگہ موجود مانیں گے۔ جب حضور نے کہا قالو بلا تو اس کے بعد سارے نبیوں نے کہا بلا و ربکا، اے اللہ تجھے ہم مانیں گے۔ نبیوں سے سن کر ہر انسان نے کہا بلا و ربکا، سارے انسان چاہے ہندو تھے، مجوسی تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، سکھ تھے، کمیونسٹ تھے، ہر مذہب والے نے اللہ کا اقرار کیا نبیوں سے سن کر، اور سارے نبیوں نے اقرار کیا امام الانبیاء سے سن کر۔ یہ احسان تھا اللہ کا تعارف ہمارے نبی نے عالم ارواح میں کرایا اور ساری کائنات پر احسان کر دیا۔ پھر آپ ابھی آئے ہی نہیں دنیا میں، مدارج النبوہ اٹھائے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی، اس میں لکھا ہوا ہے، شاہ عبد الحق لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آ گیا، آپ کے بیٹے آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پیغمبر ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا شیس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹو میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اور یہ قرآن کھولیں پہلے سپارے کے آخر میں حضرت یعقوب پیغمبر کی بھی وصیت قرآن کے الفاظ میں ہے۔ بیٹوں نے پوچھا تھا بتائیں ابا جان ہم آپ کے بعد کیا کریں؟
تو بیٹوں نے وہی جواب، وہ ادھر نہیں جاتا ابھی میں مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، فرمایا شیس پیغمبر سے، میرے بیٹے آپ ان کے نگران ہیں بھائیوں کے بہنوں کے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں میرے بعد مشکل آئے، پریشانی آئے، آفت آئے، مصیبت آئے تو کس کے دروازے پہ جھکو گے، کس کو حاجت روا مانو گے، کس کو مشکل کشا مانو گے؟ تو شیس پیغمبر نے کہا ابا جان آپ کی تعلیم ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر، یہ کس کی تبلیغ تھی؟ آدم پیغمبر کی۔ تو شیس علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ آپ کی تعلیم ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مشکل کشا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اگر اللہ تیری فریاد کبھی نہ سنے، تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، اللہ کی منشا ہے، کبھی کبھار تاخیر ہوتی ہے دعا کی قبولیت میں، لیکن تم اللہ کے در کو نہ چھوڑنا۔ لیکن ایک وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے میں تھوڑی تاخیر کر دے تو اللہ کے دروازے پہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرنا۔ کہ ابا جان یہ محمد کون ہے؟ بیٹے تو نہیں جانتے تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد ابھی حضور علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو آدم نے فرمایا میرے بیٹو یہ محمد بڑی عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت، تمہارے باپ آدم کی توبہ ان کے وسیلے سے قبول ہوئی، تمہارے باپ آدم کی، کہا ہمارے باپ آدم آپ کی محمد کے وسیلے سے کیا اتنی عظیم ہے؟ کہا تم اس کی بات کرتے ہو پیغمبر محمد مصطفیٰ کی، اس کی امت کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ اپنے باپ آدم کو دیکھو کہ تمہارے باپ آدم جنت میں تھے لیکن ایک خطا کی، جنت سے زمین پر آ گئے، اللہ نے لباس جنت کا چھین لیا، اللہ نے اپنی بیوی سے زمین پر جدا کر دیا، اللہ نے میری خطا کی تشہیر کر دی، کائنات کو پتہ چل گیا کہ آدم سے خطا ہوئی، اور پھر میری 40 سال کے بعد اللہ نے توبہ کو قبول کیا، وہ بھی نام محمد کی برکت سے۔ لیکن امت محمدیہ کی شان دیکھو کہ امت محمدیہ گناہ کریں گے اللہ ان کی تشہیر نہیں کرے گا، گناہ کریں گے اللہ ان کی پردہ دری نہیں کرے گا، گناہ کریں گے اللہ ان کی پردہ پوشی کرے گا، گناہ کریں گے اللہ ان کے لباس بھی چھینے گا، گناہ کریں گے اللہ مخلوق میں اس کو عام نہیں کرے گا، گناہ کریں گے اللہ ان کی بیوی کو ان سے جدا نہیں کرے گا، اولاد کو جدا نہیں کرے گا۔ اور وہ امت محمدیہ اتنی شان والی ہے کہ وہ گناہ کریں گے ایک بار استغفر اللہ کہیں گے 40 سال کے لیے روئیں گے نہیں بلکہ ایک لمحے میں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ امت اتنی شان والی ہے کہ تمہارے باپ نے آدم نے خطا کی، جنت سے نکال دیے گئے، اور وہ امت گناہ کر کے توبہ کرے گی، جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ کہا اتنی شان والی امت کا نبی کی شان دیکھو۔ میں جب جنت میں تھا تو میں ایک دن روتے روتے جب زمین پر آ گیا پھر بھی روتا رہا۔ ایک دن 40 سال کے بعد جب میری آسمان کی طرف، میں نے 40 سال آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا کہ اللہ سے حیا آتی تھی، توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے جب میں نے سر اٹھا دیا تو ایک دم مجھ پہ 7 آسمانوں کو کھول دیا گیا، عرش تک میری نگاہ چلی گئی، اور میری نگاہ پڑتے ہی عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے کہا اللہ اس محمد کے وسیلے سے میری توبہ قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ آپ کی اولاد میں ہوں گے، اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کی تخلیق نہ کرتا۔ تو اس لیے آپ وجہ کائنات ہیں۔ تو احسانات دیکھیے باپ آدم پر بھی ہیں اور امت پر بھی ہیں، آگے احسانات تو بہت ہیں نبیوں پہ، یہاں تک کہ ہم بیچ میں بہت سے مسائل، بیچ میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں آخر میں آتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ اپنی قوم کو بارہا کہتے رہے، ہر نبی کہتا رہا، ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے حضور کے احسانات امت کو نہ بتائے ہوں، حضور کا تعارف نہ کرایا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری میں تعارف کرایا، یہاں تک کہ احسانات دیکھیے ہم پر، امت پر، ہم پر نبی کے احسانات کہ آج ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، ہر امت پہ آیا۔
ہر امت پہ اجتماعی عذاب آیا. ان عذاب کی جگہوں پہ میں قوم عاد کی جگہ پہ گیا، قوم سمود کی جگہ پہ گیا، قوم لوط کی جگہ پہ گیا، میں قوم شعیب کی بستیوں میں گیا. میں نے ایک ایک جگہ پہ جا کے ان جگہوں پہ اللہ کے عذاب کے آج بھی نشان دیکھے، لیکن نبیوں کی پوری پوری امتیں اجاڑ دی گئی، تہس نہس کر دی گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر آپ جو ان کے اندر موجود ہیں. جب تک حضور رہیں گے، اور حضور زندہ ہیں، حضور پیغمبر ہیں، تھے نہیں، اس لیے حضور ہیں، عذاب نہیں آتا، اجتماعی عذاب نہیں آتا. کیوں؟ حضور کی دعا ہے. حضور نے دعا کی، یا اللہ میری امت کو اجتماعی تباہ نہ کرنا، اللہ نے قبول کر لی. میری امت کو اجتماعی گمراہ نہ کرنا، اللہ نے قبول کر لی. تھوڑے تھوڑے فرقے بنیں گے، لیکن اجتماعی طور پہ امت گمراہ نہیں ہوگی. اور اسی لیے آج مکہ مدینے میں آپ دیکھیے کہ تراویح ہو گئی، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، جنازہ ہو گیا، آپ زندگی کے یہ حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، روزہ ہو گیا، نماز ہو گئی. یہ جتنے دین کے معاملات ہیں آپ دیکھیں پوری امت میں ایک ہیں. بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو اذان میں کوئی ترمیم کر لے گا، کوئی جو ہے روزے میں اپنی کمی بیشی کر لے گا، کوئی جنازے میں کر لے گا، وہ تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن پوری امت اجتماعی طور پہ گمراہ نہیں ہوگی. اور اسی لیے جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا گروہ امت کا حق پر ہے، بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، آپ یہ نوٹ کر لیں. کیسے پتہ چلے کہ امت کا کون سا گروہ نبی کی دعا کی وجہ سے حق پر ہے، گمراہ نہیں ہوا؟ باقی تو کتنے فرقے ہیں، بندے کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، سوشل میڈیا پہ آپ ڈھیر دیکھ لیں. عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین، امام بخاری کے استاد، سارے حدیث کے محدثین کے استاد، فرمانے لگے جب فتنے رونما ہو جائے، فرقوں کی برمار ہو جائے، ہر بندہ اپنا فرقے کی بات کرے، تو تم دیکھنا جہاد والے کس گروہ، جہاد والا گروہ جو ہے وہ کس عقیدے پر ہے. اس لیے کہ مجاہدین جہاد والے کبھی بھی غلط عقیدے پر نہیں ہوتے، کوئی غلط عقیدے پر اپنی جان نہیں دیتا. آج امریکہ کو گھٹنے ٹکوانے والے کس عقیدے کے ہیں؟ امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے کس عقیدے کے تھے؟ آج پوری دنیا امریکہ کے آگے لیٹ گئی، لیکن امریکہ سے ٹکر لے کے پہاڑوں سے ان کو نکال کر اور اس سپر طاقت کو زیرو ثابت کرنے والے اللہ کے فضل سے علماء دیوبند کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ، ہیں یا نہیں؟ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا حق مذہب یہ ہے، میں آپ کو منبر پہ کہہ رہا ہوں. اور اس لیے کہ ان سے اللہ نے کام لیا ہے اور لے رہا ہے. اور حضور کے احسانات دیکھیں. ہم کہتے ہیں جی ہم کرکٹر کو، اداکار کو، سیاستدان کو اس لیے فالو کرتے ہیں، اس کے احسان ہیں. وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے روتا تھا، وہ نبی جس کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی ہمارے لیے تڑپ کی وجہ سے آواز آتی تھی، وہ نبی جس نے کبھی سکون سے پوری رات سویا نہیں، آرام نہیں کیا، وہ نبی جو دن کو گلیوں میں پھر پھر کر تبلیغ کرتا تھا، رات کو مصلوں پہ روتا تھا. حضور اپنی بیٹیوں کے لیے روئے، اپنے بیٹوں کے لیے روئے، اپنی بیویوں کے لیے روئے. حضور کی تو ساری بیٹیاں جنتی، حضور کے بیٹے جنتی، حضور کی بیویاں جنتی، حضور کے کل صحابہ جنتی. حضور کس کے لیے روئے؟ بعد میں آنے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، آج والوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے. ہمارے لیے راتوں کو روتے رہے، راتوں کو دعائیں کرتے رہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہا میری امت کے لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان حشر کے میدان میں ہوں گے، اللہ نور کے منبر لائے گا، 1.25 لاکھ منبر ہوں گے، ہر نبی اس منبر پر بٹھایا جائے گا، ہر نبی منبر پہ جلوہ افروز ہو جائے گا، لیکن میں تمہارا پیغمبر محمد نہیں بیٹھوں گا، میں اپنا ہاتھ منبر پہ رکھ دوں گا. اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر بیٹھ جا، میں کہوں گا یا اللہ میں نہیں بیٹھوں گا اس وقت تک جب تک میرا ہر امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. جو نبی دنیا میں بھی ہمارے لیے رویا، راتوں کو ہمارے لیے رویا،
دن کو ہمارے لیے رویا، یہاں تک کہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں آپ کو قبر اطہر میں اتارا گیا، اس نبی کے احسانات دیکھیں، قبر میں اتارا گیا۔ سیدنا علی کہتے ہیں حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے، مجھے حضور کے ہونٹوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نوکروں کے حقوق ادا کرنا، جنت میں تمہاری سفارش کر کے لے جاؤں گا۔ نماز پڑھے نا امتی، نماز پڑھتا نہیں، یہ دیکھیں نا عصر کی نماز میں ہوں گے اتنے، ہوں گے مغرب میں ہوں گے، عشاء میں ہوں گے، کیا نماز جمعے کی فرض ہے خالی؟ نہیں، آپ بتائیں نا۔ اب عید کی نماز میں ڈھیر، جمعے میں ڈھیر، لیکن حضور نے ایک جملہ کہا، الصلاۃ، آخری لفظ ہمارے نبی کے زبان سے نکلنے والا اس دنیا میں الصلاۃ الصلاۃ ہے۔ حضور نے فرمایا تم نماز قائم کر لینا، آگے میرا کام ہے تمہیں جنت میں پہنچانا۔ جو امتی نماز ہی نہ پڑھے اس کی حضور کیا شفاعت کریں گے؟ جو اللہ کے آگے سر نہیں جھکا رہا۔ تو اس لیے آپ نبی کا احسان مانتے ہیں ہی نہیں مانتے؟ ہم سارے ڈوبے ہوئے ہیں نا حضور کے، تو حضور کا احسان کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں اور حضور کو اپنا قائد مان لیں، چھوڑ دیں مخلوق کی تعریفیں کرنا، ان کے لیے لڑنا، ان کے لیے بحثیں کرنا اور اپنے اخلاق خراب کرنا۔ ہمارا قائد، ہمارا لیڈر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے لیے ہم لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، اور ان کے لیے ہم بحث بھی کریں گے لوگوں سے، لیکن جان دیں گے تو صرف حضور کے لیے، اور اپنا ایمان جو بنے گا وہ نبی کی تعریف کر کے بنے گا۔ اور انشاءاللہ نماز کی پابندی آج سے ہوگی انشاءاللہ، ہے پکی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔